فیصلوں پر اگر ہم راضی رہیں، سر خم کریں اور اپنے فیصلوں کو رد کر دیں، ہمارے اختلافات ختم ہو جائیں۔ تو اختلافات کی وجہ کیا ہے؟ ذاتی مسائل، ذاتی مانگیں، ذاتی حقوق، یہ جو ہمیں حقوق ڈال دیے گئے، یہ حقوق اصل میں ہمارے لیے لڑائی کا باعث بنتے ہیں۔ اس لیے کہا اولیاء اللہ نے ہم حقوقوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے اولیاء اللہ میں یہ جھگڑے نہیں آتے، کیا نہیں آتے؟ جو حقوق سے منہ پھیرتے، ٹھیک ہے؟ ہم حقوقوں کی وجہ سے جانے لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ ہمارا حق ہے، ٹھیک ہے؟ یہ حق مانگنے کی وجہ سے تو ہم آپس میں لڑے۔ ایک حق مانگنا کسے جاتا ہے؟ جو حق سے غافل ہو اس سے حق مانگو، مانگا کسے؟ جو دے نہ رہا ہو اس سے مانگنے کا نا، اب اس سے مانگنے کا بھی ہے، اس سے زبردستی چھیننے کا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تلوار سے دو۔ اب حقوق العباد و حقوق اللہ، یعنی اللہ کا حق اور بندے کا حق۔ اللہ کے حق کے لیے لڑنا مومن کا کام ہے، اور بندے کے لیے کے حق کے لیے کافر بھی لڑ سکتا ہے۔ حقوق ان کے، ہم پھر حقوقوں پہ لڑے، کیا لڑے؟ اس پہ لڑے۔ پہلے ہماری لڑائی کس پہ تھی؟ اللہ کے لیے اور رسول کو راضی کرنے کے لیے لڑے۔ پھر ہم کیوں لڑے؟ آپس میں ایک دوسرے کو راضی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ کہ وہ ہمیں انعام دے گا، کیا دے گا؟ اب راضی کرنے کا جب تم دیکھو گے ہماری لڑائی ہو رہی ہے آپس میں، مگر ہم کس کو راضی کر رہے ہیں؟ اب پہلے لڑائی ہو رہی ہے تو ہم کس کو راضی کر رہے ہیں؟ اللہ رسول کو۔ اور بعد میں لڑائی جو ہوتی ہے ہم کس کو راضی کر رہے ہیں؟ وقت کے خلیفہ کو، ٹھیک ہے؟ بادشاہ کو، اپنے امیر کو۔ جیسے کہ تم جو حقوق میں لڑے ہو، ایک تم اللہ کے لیے لڑے، اس کی توحید اور رسالت کا ڈنکا بجانے کے لیے، یعنی کہ دین کو غالب کرنے کے لیے، اب تم جب دین میں یا تاریخ میں جانو گے کہ ہماری لڑائیاں جنگیں ہیں وہ کس کس قسم کی ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک لڑائی ہم دین کے غلبے کے لیے کر رہے ہیں، کافروں پہ غالب ہونے کے لیے، ایک حقوق کے لیے کر رہے ہیں، ایک خلافت کے لیے کر رہے ہیں، قائم رکھنے کے لیے، خلافت کو قائم رکھنے کے لیے، ایک دین کو قائم رکھنے کے لیے کر رہا ہے، اور دین کو غالب کرنے کے لیے۔ تو ہمیں جنگوں کا پتہ چلے گا، جب ہمیں جہادوں کی قسمیں نہیں معلوم ہوں گی تو ہم ہر کسی قسم کے کو جہاد ہی کہتے تھے، ہر چیز کا نام جہاد ہے۔ جب ہمیں تعلیم جہاد کی دی جائے گی مگر جہاد کی قسمیں نہیں بتائی جائیں گی کہ کون سے درجے کا جہاد اللہ رسول کے لیے ہے اور کون سے درجے کا جہاد حقوق کے تحفظ کے لیے ہے اور کون سا
درجے کا جہاد حقوق حاصل کرنے کے لیے ہے۔ آئیں گے جہاد کے ذمے۔ اب تمہارے سے ہم نے جہاد کا نام لے کے سارے کام اپنے کروائے، یعنی کہ میں نے اپنا تحفظ کیا اور کہا تم جہاد کرو، مگر تم تحفظ والا جہاد کرو، مجھے بچانے کے کہ میرے اثرات کو نقصان نہ ہو۔ اگر اسے نقصان ہو گیا جو ہماری قوم کا نقصان، یہ تیری سوچ ہے، یہ قومی سوچ، دینی سوچ ہے۔ دینی سوچ، دین کیا کہتے ہیں؟ اللہ اس سے بہتر تمہیں رہنما آتا، اسے تلاش کرو، ٹھیک ہے؟ دین کو یہ کہتے ہیں، مگر تمہیں دین سے سوچ لی نہیں ہے، تمہیں کیا قبیلے سے سوچ لی، قبیلے سے سوچ، قوم سے سوچ۔ اب تو اپنی سوچ کے معیار کو ہی نہیں جب تولے گا، تجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں قبیلے کے سردار کو کیوں پسند کرتا ہوں، کہ سرداری کا حق سے جاتا ہے، کیونکہ حمایتی اس کے ہیں، اس کے حمایتی ہیں، سرداری کا حق سے جاتا ہے۔ اللہ حمایت کی بات نہیں کرتا، اللہ کیا بات کرتا ہے؟ جو میرے قریب زیادہ ہے، جو دین کو زیادہ سمجھتا ہے، اسے خلافت دینا، ٹھیک ہے؟ اے صحابہ، اسے منبر پہ بنا، ٹھیک ہے؟ اب اس نقطۂ نظر سے جب مسلمان سوچے گا تو پھر علی کے مقابلے میں کوئی خلافت کا حقدار نہیں، قربت میں بھی سب سے زیادہ قریب، خون میں بھی سب سے زیادہ قریب، نسبت میں بھی سب سے زیادہ قریب، علم میں بھی سب سے زیادہ قریب، اللہ کی حجت بھی آپ علی کرم اللہ وجہ، اللہ کا کرم بھی آپ، اللہ کی مدد بھی آپ، اللہ کا علم بھی آپ، الہام بھی آپ، قرآن بھی آپ، ساتھ ہے نا؟ جب ہم اس طرح سے نظریے سے سوچیں گے تو حقدار کون ہوگا؟ سوچ کے پہلو تمہیں پہلے تلاش کر دیں کہ کون بندہ کس سوچ کے پہلو سے سوچ رہا، نظام کی سوچ سے سوچ رہا، قبیلے کی سوچ سے سوچ رہا، ٹھیک ہے؟ ضرورت کی سوچ کے کہ یہ ہماری ضرورت میں جلدی پوری کر دے گا، ہمارے تعلق اس سے اچھے، اسی لیے اس کو خلیفہ بناؤ یا اس کو حاکم بناؤ۔ اب تمہاری پبلک میں، عوام میں، انسانیت میں سوچے ہیں اصل، تمہاری ہر چیز میں سوچ کو اصل لیا جاتا ہے کہ تم سوچتے کیا، ٹھیک ہے؟ اب میں نے سوچا اس سے میرے تعلق اچھے ہیں، یہ بڑا بن جائے گا تو یہ میرے کام زیادہ آئے گا، اس سوچ میں فرق ہے۔ اور اگر میں نے اس سوچ میں نہیں، یہ اللہ رسول کے قریب ہمیں زیادہ لے کر، اس سوچ میں فرق ہے۔ اب ہم جو حاکم بناتے ہیں یا ووٹ دیتے ہیں وہ اس سوچ سے دیتے ہیں، کام کی سوچ سے، دین کی سوچ سے نہیں دیتے، تو پھر ہم کسی کا دین نہیں دیتے۔ سمجھ گئے؟ اب لوگوں کی دین کی سوچ دور کرتی، اس کی کام، حقوق، ضرورت والی سوچ اس کے دل میں بیدار کر دی گئی، جو ہماری دوستوں کا خیال ہے یہ نہیں ہم نے سوچا، جو ہمارے دین کا خیال ہے ہم اسے اپنا رہنما بنائیں، جو ہماری دوستوں تو یہ جب سوچ تمہارے اندر غالب ہو جائے گی تو تم دیندار کو کبھی بھی اپنا رہنما نہیں بناؤ گے۔ وہ دیندار کی دنیا محدود ہے اور دنیا دار کی دنیا وسیع ہے، تو وسیع تو
جس کے پاس ہوگا اس کی طرف وہ دے گا تاکہ تیری زندگی کی ضرورتیں وہ پوری کر سکے، اور جس کی اپنی زندگی کی ضرورتیں نہیں ہیں اسے کیسے وہ دے گے؟ پھر اسلام نے اس طرح بانٹ دیا ہمیں، ہمارے خیالوں کو اجاگر کر کے، ایمان کو اجاگر نہیں کیا، ہماری ضرورتوں کو اجاگر کیا گیا، دنیا کی راحتوں کو اجاگر کیا گیا، ٹھیک ہے؟ تو ہم اسی طرف سے زندہ ہو گئے جس طرف سے ہمیں اجاگر کیا گیا۔ صحابہ اکرام کو جس طرف سے اجاگر کیا گیا وہ دین تھا، دین کے نام سے انہیں زندہ کیا گیا تھا، وہ دین کے نام سے زندہ ہوئے تھے، یعنی کہ نور لے کر اللہ کے نبی سے ایمان کا ان کے قلب زندہ ہوئے تھے، ان کی زندگی اور اللہ نے ان کی زندگی کے بارے میں کیا، تو میں نے ان کے دلوں کو اپنے نور عطا کیا، اپنی صفت کا، صفت اللہ کی کیا ہے؟ کہا مومن، مومن اللہ کی صفت ہے۔ انسان کو اللہ جب مومن بناتا ہے تو اللہ اپنی صفت دے کے مومن بناتا ہے، اگر وہ صفت نہ دے تو انسان انسان ہی رہتا ہے، کبھی مومن نہیں ہوتا، کبھی مومن۔ اس لیے اللہ نے کہا انسان کے سارے میں ثابت ہوا جس کو اللہ اپنی صفت نہیں دیتا وہ انسان ہے، وہ انسان جسے اپنی صفت دیتے وہ ایمان والا، اس صفت کی سلامتی صبر ہے، اس صفت کی صبر ہے، پھر اس کو اللہ صبر عطا کرتا ہے تو ایمان میں سلامتی والا ہوتا ہے، یعنی اللہ اس سے اپنا نور نہیں چھینے گا اگر وہ صابر ہے۔ پھر ہم نے ایمان کے نور کی حفاظت کے لیے ہم نے صبر کا درس دینا ہے، اس لیے کہتے ہیں صبر کا درس دینا ہے تو آل پاک سے دینا، صفت کا درس دینا ہے تو صحابہ سے بھی دے سکتے ہو، ذات کا درس دینا ہے تو آل پاک سے دے سکتے ہو۔ اللہ نے آپ کو صفتیں بھی عطا کی اور ذاتیں بھی درجے والی عطا کی۔ اب مومن ایمان کی صفت لے کر پھر اللہ سے اور صفتیں کیا مانگتا ہے؟ رحمت کی صفت، بخشش کی صفت، ٹھیک ہے، شفا کی صفت، پھر اور صفتوں سے اللہ کو جب پکارتا ہے مومن، اللہ وہ صفتوں کے ذریعے بھی اس کی مدد کرتا ہے، اور جب تک وہ مومن نہیں ہوتا اللہ اس کی صفتوں کے ذریعے ہی مدد کرتا۔ کس سے مدد کرتا ہے؟ اپنی بنی ہوئی اس سے مدد کرتا ہے، یعنی کہ نفسوں کی خوبیوں سے فائدے اٹھاتا ہے۔ ایک انسان کو قرآن کہتا ہے نفس کی خوبیوں سے فائدہ، ایک وہ ہے جو ایمان یعنی کہ صفتوں سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، جو صفتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس کو مومن کہتے ہیں، اور جو نفسوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اسے انسان۔ ہمیں صفتوں والی زندگی کو بھی دیکھنا ہے اور نفس والی زندگی، کہ نفس کی زندگی کیا ہے، اسے زندہ رکھنے کے لیے نفس سے ہی ہم نے حاصل کرنی ہے غذا، اور ایمان کو زندہ رکھنے کے لیے نور سے ہم نے غذا حاصل کرنی ہے۔ جب دونوں غذائیں ہمیں معلوم ہوں گی کہ صفت والے کو نوری غذا چاہیے، نفس والے کو نفسی غذا چاہیے، ٹھیک ہے، اس لیے ہم اپنے نفس کو تھوڑی غذا دیتے ہیں اور اپنی روح کو زیادہ، ٹھیک ہے۔ نفس کو کھڑے ہونے کی طاقت جتنی غذا ہے اور روح کو کتنی غذا ہے؟ اللہ کے قرب کو پانی دیتی ہے،
یعنی کہ اللہ کے رب کے نور کو، اللہ کے نور کو دیکھ سکے، اتنا نور حاصل کرو کہ اللہ کے نور کا دیدار کر سکو۔ ایک کو ہم خوراک دیدار کے لیے دے رہے ہیں، ایک کو خوراک ہم بوجھ اٹھانے کے لیے، ٹھیک ہے، بوجھ اٹھانے کے لیے نفس کو کھانا کھلانا ہم نے، ٹھیک ہے، برا و دیدار کے لیے روح کو نور والا بنانا۔ جب دونوں زندگیوں کا ہمیں پتہ ہوگا تو ہم پھر سوچیں گے نا کہ ہمارے پہ کون سی زندگی اب غالب ہوگی، وہ زندگی ہے ہی خسارے والی، نقصان ہے، تو جو زندگی ہم اپنائیں گے اسی سے ہم گنے جائیں گے، اس لیے ہم اب نقصان ہیں۔ ایمانی زندگی ہمارے پاس کم ہے اور دنیاوی زندگی کو ہم نے زیادہ اس لیے جھگڑے ہو کوئی ایمان سے میں جھگڑا صرف تمہیں کس سے کرنا، جو اللہ کو جو تجھے خوراک نہیں دے رہا اس سے تمہیں جھگڑا نہیں، اللہ نے کہا ہے خوراک، اگر یہ تمہاری خوراک بند بھی کر دے تو میں تمہارا راج ہم ایمانی سوچ سے ہم جب دیکھیں گے تو کوئی ہمیں خوراک بند کر دے تو کیا کہتا اللہ، میں تیرا وہ تیرا رازق نہیں، تو سے دور سے زندگی کی وجہ سے سجدہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، جھکنا نہیں ہے، ہم دور سے زندگی کی وجہ سے اس کے قدم پکڑ لیتے ہیں، یہ مدد کرے گا تو ہماری مدد، یہ ہمیں دے گا، اس کو کیا کہیں گے، ایمان سے ہم نے خبر ہی نہیں دی کہ رزق کون دیتا ہے، زندگی کون دیتا ہے، موت کون دیتا ہے، طاقت کون کرتا ہے، سلامتی میں کون رکھتا ہے۔ ایمان سے جب یہ پتہ کریں گے تو ایسے جو شیطانی لوگ ہوں گے جو زندگی یعنی کہ دنیا کی زندگی کے مال اور دولت رکھ کر ہم پہ غالب ہوں گے، ان کے غلبہ ہونے کا ہمیں ڈر نہیں پھر ہوگا، ہم کہیں گے اللہ ہی ہے غالب، ہم اللہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں مانتے، کیونکہ جو تم جس چیز کی بڑائی کرتے ہو دولت کی، اللہ کے ہاں مکھی کے پاس جتنی بھی اس کی قدر نہیں ہے، ہم تجھے کیوں تعریف والا کہیں، جس کی وجہ سے تو چاہتا ہے ہمیں سرود کوئی مارے، ہمارے قدموں میں گرے، دولت کی وجہ سے اللہ نے اس دولت کا ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ گلے کا توق ہے، یہ گلے کا توق ہے، تیرے گلے میں تو توق پڑا ہوا ہے اور تو کہتا ہم تیری عزت کریں، تو پھر مومن بنیں گے، ہم کیا بنیں گے جب ایسے لوگوں کو ہم اپنا رہبر نہیں بنائیں گے۔ آج ہم دولت والے کو اپنا رہبر بنا لیا، مسجد میں بھی نظام، اللہ ہے ہمارا رہبر، اس کا رسول، جب اس نے ہمیں رہنمائی دے دی ہمیں کسی اور کو رہنما بنانا ہی نہیں ہے، اور اگر ہم بنا لیتے ہیں تو حکم کیا ہے، جو اللہ رسول نے فرمایا ہے اگر وہ تمہیں وہی بتائے تو اسے اپنا رہنما بنا لو، ٹھیک ہے، رہنما بنانے کے لیے بھی تجھے یہ دیکھنا ہے کہ یہ تمہیں اللہ رسول کی طرف سے رہنمائی دے رہا ہے یا اپنی ذاتی رہنمائی دے رہا ہے۔ اگر کوئی ذاتی رہنمائی دیتا ہے وہ تمہیں گمراہ کرتا ہے، اپنی ذاتی شہرت کے لیے، عزت کے لیے، دبدبے کے لیے تجھے اپنے قریب کر رہا ہے تاکہ تم لوگوں پہ غالب ہو۔
اور اگر اللہ رسول کے لیے رہنمائی دے رہا ہے تو وہ دین کو غالب کر رہا ہے تاکہ تم اللہ کا بندہ اور کس کی وجہ سے رہنمائی کر رہا ہے یہ بھی جاننا لازم ہے. ٹھیک ہے یہ بھی جاننا. آج کی رہنمائی جو ہے وہ ہر رنگ کی ہے. اس وقت رہنمائی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ نور والی تھی. وہ نور کی طرف بلانے والا تھا. ٹھیک ہے اللہ نے اسے آسمانی کتاب نور کی طرف بلانے کے لیے دی تھی, نور اپنانے کے لیے دی تھی, نور میں شامل ہونے کے لیے. اب جب قرآن کا مقصد ہم جانیں گے کہ اللہ نے قرآن نبی کو کیوں دیا تھا, نور کی طرف معاشوں کی طرف. آج اگر ہمیں دنیا کی خواہشوں دے کے کوئی اپنی طرف بلاتا ہے تو پھر قرآن کو پڑھنا نا, قرآن تو اللہ کا نور کی طرف بلاتا ہے, خواہشوں کی طرف نہیں بلاتا.